900 ساڑھے 900 سال تک انہوں نے باطن پہ حکمرانی کی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ان 900 ساڑھے 900 سالوں میں جتنے اولیاء گزرے ہیں سب کے کاندھوں پر ان کا قدم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امام مہدی کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب امام مہدی کے کاندھے پہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ زمین پر آنے سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے جو اولیاء گزر گئے ان کے کاندھوں پر کیسے ہوگا؟ وہ تو پہلے گزر گئے۔ اب ایک بات اور بھی کہنی ہے، اچھی نہیں لگے گی بہت سے لوگوں کو، لیکن کہنی پڑے گی۔ چونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں حق تو بیان کیا گیا ہے، لیکن ادھورا حق بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ ولایت میں جو مقام اور جو مرتبہ مولا علی کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ ولایت کی ابتدا مولا علی سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ولایت کو دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک عارفین میں اور ایک معرفین میں۔ عارف وہ ہوتا ہے جس کی ولایت ظاہری ہو، معرف وہ ہوتا ہے جس کی ولایت روحوں کی ہو۔ تو مولا علی کا جو خطاب ہے، جس طرح غوث پاک کا خطاب ہے نا پیران پیر دستگیر، اسی طرح مولا علی کا خطاب ہے باطن میں سید الاولیاء۔ کیا ہے؟ سید الاولیاء اور امام المتقین۔ اب اگر متقی کی بات جاننا چاہیں آپ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو باطنی قرآن ہے یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہیں متقیوں کے امام مولا علی۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کی جو غوثیت ہے، آپ کی جو ولایت ہے وہ عارفین والی ہے۔ جیسے ایک چور آیا، آپ نے نظر ڈال کے قطب بنا دیا، ایک جہنمی آتا اس کے اوپر نظر ڈال کے ذاکر قلبی بناتے تو کرامت ہوتی نا۔ چوری چکاری کرنا تو ظاہری گناہ ہے، چوری چکاری کرنا کوئی کفر تو نہیں ہے۔ مزہ تو تب تھا نا کہ جب مردہ قلب ہو اس کے اوپر نظر ڈال کے اس کو زندہ کریں۔ اس موضوع پر میں نے کبھی بات نہیں کی، ادباً بات نہیں کی، کیونکہ ہم بزرگوں کے جو مراتب ہیں ان کا موازنہ نہیں کرتے ہیں، ان کا تقابل نہیں کرتے ہیں، لیکن سب کی الگ الگ فیلڈ ہے۔ جہاں سے ولایت شروع ہوئی ہے مولا علی کی ذات والا سے، آپ ان کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ غوث پاک تو بعد میں آئے ہیں نا، ولایت تو مولا علی سے شروع ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ ہے، دو ایکسٹریم بن گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ غوث پاک جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس چکر میں انہوں نے مولا علی کو بلا دیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غوث پاک کو بالکل ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں لے ہمارے مرشد کے اوپر ان کا قدم نہیں ہے۔ جیسا کہ مجد الافسانی والے جو تھے، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہمارے مجد صاحب کے اوپر ان کے کاندھوں پہ تو غوث پاک کا قدم نہیں ہے۔ اب یہ گمراہی تھی، کیونکہ مجد الافسانی کے کاندھوں پر تو غوث پاک کا قدم تھا، سارے ولیوں کے اوپر ان کا قدم ہوتا ہے، جتنے بھی ولی گزرے ہیں سب پر ان کا قدم ہے۔ لیکن غوث اعظم کے اوپر کس کا قدم ہے؟ غوث اعظم کے کاندھوں پر جس کا قدم ہے اس کا نام ہے مولا علی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ ذاتی حیثیت میں بہت بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور بھی ہستیاں ہیں نا دنیا میں۔ بھئی مولا علی کی ہستی ہے جہاں سے ولایت کا آغاز ہوا ہے۔ مولا علی، جب دیکھو ایک بات میں تم کو بتاتا ہوں، جب سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ہمیں طریقت میں سب کچھ مولا علی سے ملا ہے، تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ اب سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے نا، اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ، کہ ہم کو تو باطن میں طریقت میں سب کچھ مولا علی سے ملا ہے۔ تو
سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ہم ان کے قدموں میں اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کے ہر حق پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے غلاموں کی مانند ہیں، ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ بولنا پڑے گا۔ غوث پاک کا مقام بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ مولا علی کے مقام کو بھی نہیں بلا سکتے۔ ان کا اپنا مقام ہے، اور ان کا مقام اپنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا وسیع، اسی طرح میرے لیے علی ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ہماری بھی انجمن سرفراز شان اسلام میں اس بات کا لوگوں کو جو ہے ادراک نہیں تھا کہ بھئی غوث پاک سے بڑی بھی کوئی ہستی آئے گی، اس لیے انہوں نے کبھی سرکار کا ادب نہیں کیا۔ غوث پاک کے قصیدے پڑھتے رہے، سرکار گوھر شاہی کا نام لینا جرم بنا کر کے رکھا۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، پوچھیں ان سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوھر شاہی کی بارگاہ، گوھر شاہی کی ذات وہ ذات ہے، بھلے ہی لال شہباز قلندر کے سامنے سلطان الفقراء کے سر جھکتے ہوں، لیکن گوھر شاہی کی ذات وہ ہے جہاں قلندر بھی جھکتا ہے کوئی شک اس میں؟ کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم شکلیں، ہم صورتیں، ہم سیرت مصطفیٰ ہیں، علی کے لاڈلے ہیں، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پنجتن پاک کی پوری طاقت امام مہدی کے پاس ہے، پنجتن پاک کی پوری طاقت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ ان کا جو یہ پنجہ ہے، ایک پنجتن پاک کے جو انڈیویجولز ہیں، ایک ایک انگلی پہ ان کے نام درج ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا؟ ایک دفعہ جو ہے سرکار کے ساتھ میں بیٹھا تھا، تو سرکار نے کہا کہ بھئی ایک دن حضور نے اپنی انگوٹھی اتار کے علی کو دی کہ انگوٹھی تم لے لو۔ اب باقی چیزیں تو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ تو جب یہ انگوٹھی کا ذکر چل رہا تھا تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار حضور نے بھی انگوٹھی پہنی لیکن آپ نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی، تو سرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ انگوٹھی کے اوپر جو انگوٹھی پہنتے ہیں لوگ، اس کے اندر کوئی نگ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا اللہ رسول کا نام ہوتا ہے نا؟ تو فرمایا کہ ہماری انگلیاں ویسے ہی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہماری انگلیاں ویسے ہی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور جہاں انگوٹھی ہوتی ہے کسی کا نام ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ نام پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کے یہاں پر اس میں محمد نقش ہے، فرمایا اب یہ نقش تو ہے اس میں، اب انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ گزرا ہے، جب سے ان کا زمانہ آیا اور امام مہدی کے آنے تک، اس دور میں جتنے اولیاء گزرے ہیں، جتنے کاملین گزرے ہیں، ان سب کے کاندھوں پر غوث پاک کا قدم ہے۔ لیکن غوث پاک کے آنے سے پہلے جو ہستیاں گزر گئی ہیں ان کے اوپر تو نہیں ہوگا نا، وہ تو گزر گئے نا پہلے، کیوں بھائی؟ تو سمجھنے والی بات ہے نا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ظاہر شاہ 1980 میں پیدا ہوا، وہ 1980 میں پیدا ہوا ہے یہ، تو اس سے پہلے کی نمازیں کب پڑھے گا تو؟ اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں میں، تو نمازیں کیوں پڑھوں گا؟ تو جب وہ دنیا میں آئے، ڈیوٹی پر بیٹھے، اس کے بعد ہی ان کی بادشاہت شروع ہوئی نا۔ 900 سال تک انہوں نے باطن پہ حکمرانی کی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب ان 900 سالوں میں جتنے اولیاء گزرے ہیں، سب کے کاندھوں پر ان کا قدم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امام مہدی کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب امام مہدی کے کاندھے پہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب یہی دیکھ لیں کہ غوث پاک نے اپنے پوتے کو کہا جب تک میرا امام مہدی کو سلام نہ پہنچا لینا، اس وقت تک مرنا مت۔ تو ان کے دل میں امام مہدی کے لیے کتنی عزت اور توقیر ہوگی، کتنا شوق ہوگا۔ لیکن اگر ولایت کی بات کی جائے تو ولایت کی ابتدا ہی مولا علی سے ہوئی ہے۔ مولا علی جیسا ولی تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے دماغ میں خلل ہے۔
مولا علی سے تو بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا نا بھائی. تو غوث پاک کی ڈیوٹی تھی عارفین کے اوپر اور مولا علی کی ڈیوٹی تھی معارفین کے اوپر. اب یہ کتب وغیرہ بنانا، یہ تو کتنا شور مچاتے تھے. ہم خود بھی انجمن والے قصیدے پڑھتے تھے، چوروں کو کتب بنایا. ارے بھائی چوروں کتب ہی بنایا ہے نا. گوہر شاہی نے تو چوروں ڈاکوؤں کو ذاکر قلبی بنایا ہے. کہاں کتب اور کہاں ذاکر قلبی. انصاف سے کام لو نا. محبت میں اندھے بھی نہ ہو جائے کہ جی فلاں ہستی، تو بھائی فلاں ہستی کا ایک دور ہے، فلاں ہستی کا ایک مقام ہے. جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نہ اس کو گھٹاؤ نہ اس کو بڑھاؤ. جو اللہ نے عطا کیا ہے وہیں تک رہنے دو. اچھا درود کبریا غوث پاک پڑھتے تھے. بھائی غوث پاک پڑھتے تھے نا، تو غوث پاک کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں تو فرق ہے نا. غوث پاک تو آ کے مجمع میں جب بیٹھتے تھے تو ایک دفعہ کہتے تھے سبحان اللہ، 10-12 جنازے اتر جاتے تھے. اتنی نورانیت ہوتی تھی، اتنا فیض ہوتا تھا ان کی آواز میں کہ روزانہ جنازے اٹھتے تھے وہاں سے. تو غوث پاک اگر درود کبریا پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کبریا تو بننا پڑے گا نا پہلے آپ کو. بھئی یہ درود کبریا تو بہت خاص ہو گیا کیونکہ غوث پاک نے پڑھا ہے. یہ قرآن تو محمد رسول اللہ نے پڑھا تھا جو آپ پڑھتے ہیں روزانہ. بھئی درود کبریا تو غوث پاک نے پڑھا تھا، اور یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں یہ حضور پاک سے لے کے سب نے پڑھا ہے. صرف اسی لیے کہ بھئی فلاں ہستی نے یہ پڑھا ہے اس میں فیض ہوگا، تو پھر سب سے بڑا تو قرآن ہے جس کو خود محمد رسول اللہ نے پڑھا، مولا علی نے پڑھا، پنجت پاک نے پڑھا، خود غوث پاک نے پڑھا. غوث پاک نے وہ دعائے کبریا پڑھ لی ہے، وہ خاص ہو گئی ہے. تو قرآن بھی تو پڑھا تھا. سب سے پہلے تو قرآن کو کھنگالو نا. قرآن کو کھنگالو کہ اس کے اندر کیا ہے. کچھ نہیں ہے کیا؟ الف لام میم، آگے بڑھو. کیوں آگے بڑھو؟ یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس سے پوچھو کہ بھائی تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ الف لام میم. پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کہانی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. اس سے نیچے نیچے جو بھی آتے ہیں ان کو ادھر ادھر ٹال دیتی ہے. ٹال ہی دیا نا. متقی آتا ہے اس کو ہدایت کرتی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اچھا بار بار مجھے یہ اس بات پر آتی ہے کہ اللہ نے ہر جگہ کہا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کہیں بھی نہیں کہا کہ جمع کرو. پھر بھی مسلمان جمع کرتے، جمع کرو جمع کرو جمع کرو. بولے نہیں اللہ نے کہا خرچ کرو. بھائی اللہ کو چھوڑ، اللہ تھوڑی آئے گا جب ہم پہ مصیبت آئے گی. ہم نے خود اپنی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر. فارگیٹ اباؤٹ گاڈ. سیو 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 سیو. اللہ کہہ رہا ہے اسپینڈ اسپینڈ اسپینڈ. یہ اسپینڈ ہی تو ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. TV, the place to connect with God.